بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں مس نزت آپ لوگوں کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ بچے، ہمارے 2 آن لائن سیشن ہو چکے ہیں۔ ان آن لائن سیشن میں ہم نے جماعت نحم کا جو آخری سبق ہے پاکستان کی تاریخ، اس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے۔ جو پریویس ہمارا سیشن تھا، اس میں ہم نے پاکستان کے جو ابتدائی مسائل ہیں، اس میں سے 3 مسائل کا ہم نے تذکرہ کر دیا، یا 3 مسائل پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے۔ بچے، پاکستان کا جو قیام تھا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو انتھک کاوش یا کوششیں تھیں، اس کا نتیجہ تھا۔ پاکستان کا معرض وجود میں آنا 20ویں صدی کا ایک عظیم کارنامہ، ایک معجزہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کی یہ نئی ریاست دنیا کے نقشے پر مسلمانوں کی سب سے بڑی مملکت تھی۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی مسلسل کوششوں اور یہ ان کی قربانیوں کا یہ ثمر تھا کہ کروڑوں مسلمانوں کو ایک آزاد ملک میں سانس لینے کا موقع فراہم ہوا۔ بچے، لیکن پاکستان کا قیام یہاں کے جو باشندے تھے ان کے لیے ایک نئے امتحان کا آغاز بھی تھا۔ بچے، اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد اس نئی مملکت کے لیے جو مسائل تھے یا مشکلات تھے، اس کا ایک انبار کڑا ہو گیا۔ کچھ مسائل ایسے تھے جو پاکستان کو ورثے میں ملے، اور کچھ مسائل ایسے تھے جو کہ ہندوستان نے پاکستان کے لیے جان بوجھ کر کھڑے کر دیے یا جان بوجھ کر بنا دیے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ابتدائی مسائل جو تھے، وہ پہلا جو بڑا مسئلہ تھا، جو کہ پریویس جو ہمارا سیشن ہو چکا ہے، اس میں بھی ہم اس پر تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ پہلا بڑا مسئلہ تھا ریاستی اور انتظامی مسئلہ تھا۔ بچے، بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کا جو نظام ہے یا پاکستان کو چلانے کے لیے بیوروکریٹس، آفیسرس، فائلز، ڈاکومنٹس، دفاتر یعنی آفیسز نہیں تھے۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ تھا اثاثہ جات کی تقسیم۔ بچے، اس میں ہم نے دیکھا کہ اثاثہ جات جو تھی وہ 2 طرح کی تھی، یعنی فنڈز رقوم کی تقسیم تھی، اور جو فوجی ساز و سامان تھا اس کی تقسیم تھی۔ لیکن اگر ہم فنڈز کو دیکھیں تو فنڈز میں یعنی پیسوں میں ہمیں 75 کروڑ روپے ملنے تھے، لیکن آج تک ہمیں صرف 70 کروڑ روپے ملے، اور 5 کروڑ روپے آج بھی بھارت نے پاکستان کو ابھی تک ادا نہیں کیے۔ اچھا، دوسرا بڑا جو فوجی ساز و سامان کا تھا، تو فوجی ساز و سامان میں بھی ہمیں کچھ نہیں ملا، صرف ہمیں اتنا ملا کہ کچھ زنگ آلودہ یا ٹوٹا پوٹا یا ناقابل استعمال خراب ترین جو فوجی ساز و سامان تھا وہ ہمیں صرف دیا گیا، اور ہمیں باقی جو ہمارا جائز حق تھا ان سے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو تیسرا بڑا مسئلہ تھا، نہری پانی کا مسئلہ تھا۔ بچے، نہری پانی کا مسئلہ تب پیش آیا جب بھارت سے نکلنے والے جو دریا تھے ان کے جو ہیڈ ورکس تھے، یعنی وہ نہریں جن کے ہیڈ ورکس انڈیا میں تھے، ان کا پانی اچانک انڈیا نے بند کر دیا، جس کی وجہ سے پنجاب کی جو فصلیں تھیں اس کو شدید نقصان پہنچا۔ بچے، اس پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم نے بھارت کے ساتھ 1960 میں عالمی بینک کے ثالثی میں ایک معاہدہ کیا، جس کو سنتاس معاہدہ کہتے ہیں، جس کے تحت جو دریا تھی اس کی تقسیم کر دی گئی تھی۔ اچھا، جو مشرقی دریا تھی وہ بھارت کے حصے میں آئیں، اور جو مغربی دریا ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئیں۔ بچے، تو ہمارے جو آج کے جو ٹاپکس ہیں ہم اب اس پہ آتے ہیں۔
پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئین سازی۔ بچے آئین سازی کا مطلب ہے آئین بنانا یا آئین بنانے کا عمل۔ اچھا، یہاں پر آئین سازی پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا اتنا بتا دوں کہ آئین ہے کیا۔ تھوڑا سا ہم پہلے آئین کو سمجھتے ہیں کہ آئین ہے کیا۔ بچے آئین کسی بھی ملک کا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کا دستور ہوتا ہے یا کسی بھی ملک کی دستاویز ہوتی ہے جس کے تحت ملک اور اس کا نظام چلتا ہے۔ یعنی اگر میں اس کی تعریف کی طرف دیکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کسی بھی ملک کا وہ بڑا قانون ہوتا ہے یا وہ قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں حکومت کا جو ڈھانچہ ہے، یعنی حکومت کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح سے ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ادارے ہیں، ملک میں ادارے ہوتے ہیں جس میں عدلیہ، انتظامیہ، پولیس، آرمی، مقننہ، ان کے اختیارات اور فرائض کا تعین کرتے ہیں آئین۔ اس کے علاوہ ملک میں موجود جو شہری ہے، یعنی جو سٹیزنز ہوتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق کا تعین بھی آئین میں ہوتا ہے۔ اب اگر میں سمپل سیدھا سادہ الفاظ میں بتا دوں کہ آئین کسی بھی ملک کے وہ رولز ہوتے ہیں جس کے تحت ملک چلتا ہے، ملک کا نظام چلتا ہے، ملک میں موجود ادارے چلتے ہیں اور ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کا تعین کرتے ہیں آئین۔ اب اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جب آزاد ہوا تو ہمارے پاس جو چھوٹا بڑا مسئلہ تھا وہ آئین بنانے کا تھا۔ اب ہم نے اپنا نیا آئین بنانا تھا کیونکہ ہمارا ملک جو تھا وہ نئی مملکت تھی، نئی ریاست تھی۔ بچے تو آئین سازی کا مسئلہ پیش آیا، لیکن جب تک نیا آئین نہیں آتا تب تک اس ملک کو چلانے کے لیے ہم نے جو دو بڑے ایکٹس تھے، جس طرح سے بک میں بھی ہے 1935 کا قانون اور 1947 کا قانون۔ اگر آپ کو یاد ہے 1935 یعنی 1935 کا جو ایکٹ تھا، برٹش ایکٹ تھا، اس کے حوالے سے میں نے کلاس 8 میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی۔ اس کے بعد 1947 کا جو ایکٹ ہے یہ بھی برٹش ایکٹ ہے، لیکن جب تقسیم ہند کا فیصلہ ہو رہا تھا تو تب برطانوی حکومت نے متحدہ ہندوستان پہ 1947 ایکٹ نافذ کیا۔ بچے اصل میں جو یہ ایکٹ تھا، اس ایکٹ میں کیا تھا کہ یہ دو آزاد ریاستیں جو تھی، ہندوستان اور پاکستان، اس کی تقسیم کا فارمولہ تھا۔ دوسرا، جو اختیارات تھے، جو پاورز تھے، جو برٹش گورنمنٹ کے پاس تھے، اب اس پاورز، اس اختیارات کو ٹرانسفر کرنے کا مرحلہ بھی تھا۔ صوبوں کی تقسیم کے لیے رولز رکھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ بڑی بات اس میں یہ تھی کہ جب تک دونوں کنٹریز اپنا اپنا آئین نہیں بناتے تب تک 1947 کا جو ایکٹ ہے یا قانون ہے یہ عارضی طور پر اس ملک پہ لاگو ہوگا۔ اب جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان ابھی آزاد ہوا، وہ اب کام کر رہا ہے کہ ہم آئین سازی بھی کریں، ہم آئین بھی بنائیں۔ تو پاکستان نے کیا کیا کہ 1935 اور 1947 کے یہ جو دونوں ایکٹس تھے اس میں ترامیم، بچے ترامیم کا مطلب ہے تبدیلی، یعنی 30 ایسے رولز تھے دونوں میں کہ ان کو چینج کر کے ان کو پاکستان کا عبوری یعنی عارضی طور پر آئین بنا دیا گیا اور پھر ایک دستور ساز اسمبلی بنا دی گئی۔ بچے دستور ساز اسمبلی کا مطلب یہ ہے کہ آئین بنانے والی اسمبلی۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن ہوتے ہیں، اس میں جو ممبرز ہوتے ہیں، جو اراکین ہوتے ہیں، وہ عوام کے ووٹوں سے جیت کر الیکٹ ہو کے اسمبلی آتے ہیں۔ لیکن پاکستان جب آزاد ہوا تو کوئی الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ اب یہ دستور ساز اسمبلی آئی کہاں سے؟ اب اگر تھوڑا سا ہم ریمائنڈر میں آپ کو کروا دوں، 1945 اور 1946 میں جب متحدہ ہندوستان میں جو الیکشنز ہوئے تھے، اس الیکشنز میں جو مسلم ممبرز تھے جو الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں آئے تھے، مرکز میں اور صوبوں میں بھی، بچے تو ان
جیتے ہوئے جو ممبرس ہیں مسلمس، ان پر مشتمل یہ دستور ساز اسمبلی بنا دی گئی۔ اس کی اراکین کی تعداد پہلے 63 تھی، بعد میں یہ 79 ہو گئی، اور اس کے بعد اس کی تعداد بڑھا کے یہ 100 ہو گئی، یعنی 100 ممبرس پر مشتمل ایک دستور ساز اسمبلی بنا دی گئی۔ اور اس دستور ساز اسمبلی کا جو پہلا اجلاس تھا وہ 11 اگست 1947 کو کراچی میں ہوا، جس کی صدارت یعنی اس اسمبلی کو کنڈکٹ کیا جوگندر ناتھ منڈل نے۔ اب اچھا، اس اسمبلی میں اسی دن قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، اس کو متفقہ طور پر صدر منتخب کیا گیا، اور اس کے بعد اس اسمبلی کے ذمے 2 بڑے کام لگا دیے گئے، یعنی یہ اسمبلی اب یہ 2 بڑے کام کرے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلا کام اس اسمبلی کا کیا ہوگا کہ وہ ملک کے لیے آئین بنائیں گے۔ یعنی پہلا کام ان کو یہ دیا گیا کہ آپ نے جتنا بھی وقت لینا ہے، آپ نے اس ملک کے لیے آئین کو تشکیل دینا ہے، وہ آئین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ دوسرا کام کیا تھا کہ اب جو مقننہ ہے، وفاقی مقننہ کی حیثیت سے قانون سازی کرنا۔ بچے اس دوسرے لفظ کو ذرا سمجھے کہ ملک میں جب تک نئی حکومت، نئے الیکشنز، نئے پارلیمنٹ نہیں آتی تو یہی 100 ممبرز پر مشتمل دستور ساز اسمبلی جو ہے یہ ایک مرکزی طور پر بھی کام کرے گی، یعنی یہ ایک سپریم کے طور پر کام کریں گی، یعنی ملک میں جو روزمرہ انتظامی معاملات ہیں یہ ان کو بھی دیکھ سکیں گے۔ یہ اسمبلی مرکزی پارلیمنٹ کے طور پر کام کرے گی۔ اس کے علاوہ معاملات چلانے کے لیے اگر کچھ رولز کی ضرورت ہے، جب تک آئین نہ آئے، اور کچھ رولز کی ہمیں ایمرجنسی میں ضرورت ہے، ان کو بنانے کا اختیار بھی اس آئین ساز اسمبلی کے پاس تھا۔ دوسرا، بجٹ کو پاس کرنا یا پالیسیز کو بنانا بھی اسی اسمبلی کے سپرد کر دیا گیا، یعنی یہ 2 بڑے کام ان کے سپرد کر دیے گئے۔ ایک یہ تھا کہ ملک کے لیے آئین بنائیں، ملک کے لیے نئے قوانین بنائیں۔ دوسرا یہ تھا کہ جب تک نئی حکومت، نئی اسمبلی نہیں آتی تب تک یہی اسمبلی ملک کے مرکزی اسمبلی یا سپریم اسمبلی کے حیثیت سے یہ کام کرے گی اور ملک کا نظام چلائے گی۔ بچے اسی آئین ساز اسمبلی کے اجلاس کے دوران 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تصور پیش کیا آئین سازی کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک خاکہ پیش کیا۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ آئین محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا، آئین ایک آزاد ریاست کی روح ہوتی ہے۔ آئین جو ہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کی جو مستقبل ہے، اس کو مستقبل کی جو سمت ہے اس کا تعین کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطاب میں یہ بھی فرمایا کہ اسلامی جمہوری ریاست پاکستان میں جو آئین بنے گا وہ انصاف پہ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ملک میں جو قوانین بنیں گے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بنیں گے۔ آپ نے جو ملک میں موجود جو شہری ہے، سٹیزنز ہیں، اس کو مساوی حقوق فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا، ملک میں وفاقی نظام ہوگا، یعنی ملک کو صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور ہر صوبے میں الگ اور خود مختار اور آزاد حکومتیں قائم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو قانون ہے اس کی حکمرانی ہوگی، کرپشن، میرٹ کا قتل، ناانصافی، کام چوری، منافع خوری جیسی چیزوں کی سختی سے مخالفت کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے خطاب میں یہ بھی فرمایا کہ نسلی یا لسانی یا علاقائی منافرت سے بچنے کی ایک تلقین بھی کی ہے۔
اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال بدقسمتی سے ہو جاتا ہے تو پاکستان میں جو آئین سازی کا جو پروسیس چل رہا تھا یہ کٹائی میں پڑ گیا۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پھر پاکستان میں جو آئین پاکستان کا پہلے بنا تھا وہ 1956 یعنی 1956 کو بنا تھا۔ یعنی ہماری بدقسمتی تو دیکھے کہ قائد اعظم کے وفات کے بعد جو آئین سازی کا جو مرحلہ تھا وہ اتنا سست پڑ گیا کہ ہمیں پھر آئین بنانے کے لیے پورے 9 سال لگے۔ بچے اتنا میں بتا دوں کہ پاکستان کے آزادی کے بعد ابھی تک 2026 یعنی 2026 تک اگر ہم دیکھیں تو 3 آئین یہاں پر نافذ ہوئے ہیں۔ ایک 1956 میں، دوسرا پھر 1962 یعنی 1962 میں، اور اس کے بعد تیسرا آئین جو ہمارے پاس آیا وہ 1973 یعنی 1973 کا۔ تو ابھی پاکستان میں جو آئین نافذ ہے وہ 1973 کا ہے۔ اچھا بچے، اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا بڑا مسئلہ آیا تھا وہ تھا مہاجرین کا مسئلہ۔ اچھا، یاد رکھے کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جب گئے تو اتنی بڑی تعداد تھی کہ یہ ایک ریکارڈ پہ ہے کہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں بھی کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت نہیں کر گئے جتنے تقسیم ہند کے وقت مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی۔ بچے، آپ کو میں نے پریویس لیکچر میں بھی کہا تھا کہ جیسے ہی پارٹیشن کا یعنی آزادی کا اعلان ہوتا ہے تو کچھ مقامات پر ہندو مسلم فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے، ہندو مسلم فسادات کی وجہ سے جو بہت ہی زیادہ مسلمان تھے، خاص طور پر جو بھارت میں رہائش پذیر تھے، ان لوگوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے جو لوگ تھے وہ تقریباً 65 لاکھ سے زیادہ تھے۔ یعنی آپ یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پر دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے، وہ بھی اس ٹائم جب پاکستان کے پاس فنڈز کی کمی تھی، وسائل کی کمی تھی، اور ایون کہ باقی جو مسائل تھے، پانی کا مسئلہ تھا یا انسازی کا مسئلہ تھا، ان سارے مسائل کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کی طرف لوگ ہجرت کر کے آئے۔ اچھا، یہاں پر اگر میں دیکھوں تو تقریباً یہ 65 لاکھ میں سے تقریباً 52 لاکھ کے قریب جو مسلمان تھے وہ بھارت کے جو مشرقی پنجاب ہے اور اس کے جو آس پاس کے جو ریاستیں تھی وہاں سے ہجرت کر کے آئے۔ اس کے علاوہ جو اس میں سے پھر 3 لاکھ یعنی 60,000 سے زیادہ جو لوگ تھے وہ دہلی اور جو شمالی ہند کے جو علاقے ہیں وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ بچے، تو یہ جتنی تعداد میں لوگ ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف آئے تو یہ جو سفر تھا یہ ایک آسان یا آرام دہ سفر نہیں تھا، یہ ایک خونی سفر تھا، ایک ایسا سفر تھا کہ جس میں تقریباً میں آپ کو بتا دوں کہ ہجرت کرنے والوں میں تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ جو مسلمان تھے وہ راستے میں لاپتہ ہوئے، وہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے، مر گئے یا زندہ بچ گئے، اس کے حوالے سے کچھ بھی ہمیں نہیں ملا۔ اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں تو اسی راستے میں یا ہندو مسلم فسادات میں تقریباً 5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک کے جو لوگ تھے وہ شہید ہوئے، ان کو شہید کروایا گیا۔ اس کے علاوہ بچے اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے، پاکستان آئے، وہ یا تو پیدل آئے ہیں یا وہ قافلوں کی صورت میں آئے ہیں، گروپس کی صورت میں آئے ہیں، یا وہ بیل گاڑیوں میں بیٹھ کے یہاں پر آئے ہیں، یا وہ جانوروں پہ بیٹھ کے یہاں پر آئے ہیں، یا وہ ٹرینوں کے ذریعے آئے ہیں، اور وہ بالکل خالی ہاتھ آئے ہیں۔ یعنی مطلب ان کی جو جائیدادیں تھی یا ان کا جو سامان وغیرہ تھا، گھر تھا، جابس تھے، کاروبار تھے، وہ سارے کے سارے وہ وہاں چھوڑ کے آئے، وہ صرف اور صرف خالی ہاتھ پاکستان آئے۔ اب یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مینیج کرنا،
ان کے لیے رہائش، خوراک، روزگار، اس کے علاوہ باقی جو طبی امداد وغیرہ ہے ان کو فراہم کرنا پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا، کیونکہ 65 لاکھ سے زیادہ لوگ جن کا گھر تک نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں تھی، ایون کہ اگست کے بعد ستمبر، پھر اکتوبر، نومبر، دسمبر، یعنی شدید سردی بھی آ رہی تھی، تو ان کو مینج کرنا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ تھا۔ یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے لاہور میں اور کراچی میں کچھ عارضی کیمپ بنائے، اس میں اس مہاجرین کو ٹھہرایا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ ریلیف فنڈ بھی بنایا گیا۔ آپ نے جو پاکستان میں موجود جو مہیر حضرات تھے ان کو مدد کرنے کی اپیل کی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان میں موجود جو لوگ تھے انہوں نے بھی وہ جو انصار کا جذبہ تھا وہ دوبارہ جگایا اور اپنے مسلمان جو مہاجرین مسلمان تھے ان کی مدد کی۔ تو بچے مطلب محدود وسائل کے باوجود پاکستانی حکومت نے ان بڑی تعداد میں آئے ہوئے مہاجرین کے لیے عارضی کیمپ بنائے، اور مطلب جتنا ان کو ہو سکتا تھا، جتنے وسائل تھے اسی وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم نے مہاجرین کا جو مسئلہ تھا اس پہ تو ہم نے قابو نہیں پایا، لیکن بڑی حد تک ہم نے جو مہاجرین تھے ان کو سر چھپانے کی جگہ دی۔ بچے تو یہ تھے آج کے ہمارے ٹاپکس۔ ہم نے 2 ٹاپکس کو وہ ڈسکس کیا۔ پہلا ہمارے پاس تھا آئین سازی، یعنی مسئلہ تھا کہ اب ملک کے لیے آئین بھی بنانا ہے، ملک کے لیے قوانین بھی بنانا ہے کہ ملک کا نظام، ملک میں موجود جو شہری ہیں ان کے حقوق و فرائض کس طرح سے ہوں گے، ملک کس طرح سے چلے گا، کون سا نظام ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے آئین بنانے کے لیے ایک دستور ساز اسمبلی تشکیل دی۔ اس کے ذمہ 2 کام ہم نے دیے اور قائد اعظم کو ہم نے صدر منتخب کیا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ جو ہمارے پاس تھا وہ مہاجرین کا مسئلہ تھا کہ کس طرح سے تقریباً 65 یعنی 65 لاکھ سے زیادہ جو مسلمان تھے وہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے، اور تقریباً محدود یا ناکافی وسائل کے باوجود بھی ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان مہاجرین کو جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس کی مدد کریں۔ تو یہ جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں اور ان کے لیے جو ضروری جو ساز و سامان تھا، جس طرح سے رہائش، خوراک، علاج وغیرہ، یہ ان تک پہنچائے۔ بچے تو یہ تھے ہمارے صرف 2 ٹاپکس۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد جو آگے جو ٹاپکس آ رہے ہیں اس پہ پھر انشاءاللہ بعد میں آہستہ آہستہ ڈسکشن کریں گے۔ توڑے یا شارٹ جو مسائل ہے ہم صرف اس کا تذکرہ کریں گے۔ بچے پھر بھی اگر کوئی لفظ، کوئی پوائنٹ مجھ سے مس ہوئی ہوں یا کسی ٹاپک پہ آپ کا جو کانسیپٹ ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر نہیں ہوا ہو، تو کائنڈلی جو لائیو سیشن ہمارا انشاءاللہ ہوگا اس پہ آپ پھر بغیر کسی خوف، گھبراہٹ یا شرم کے میرے ساتھ اس پہ کھلے دل سے ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ بچے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا بہت ہی زیادہ حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔